وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم جتنے ہو سکتے ہیں اپنی مدد کرنے والے دنیا بھر کے شاعروں کو جمع کر دو، دنیا بھر کے خطیبوں کو جمع کر دو، دنیا بھر کے جتنے بھی ذہین اور فطین لوگ ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کرو اور سب مل کر اِنَّا أَعْطَيْنَا وَالْعَصْرَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ جیسے ایک چھوٹی سی سورت بنا کر بتاؤ۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، آج تک قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ اسی لیے کہ یہ کتاب مقدس ہے، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے الفاظ، معانی اور ہر اعتبار سے ایسا نازل کیا، ایسی بابرکت کتاب کہ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اہم ترین راستہ ہے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے، آپ نے آج سے تقریباً 29 سال 30 سال پہلے ہندوستان میں جب آپ ایک مسابقے سے واپس لوٹے، مکہ مکرمہ میں آپ نے مسابقے میں شرکت کی، واپس آئے تو آپ نے کہا کہ امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مسابقہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اور آپ نے ہمارے ماموں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرتدہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی اور گھوم کر قرآن کریم کی تصحیح اور اس کی تفسیر کے لیے بڑی محنتیں کی، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے اس سفر کے دوران یہ ہمارا 7واں مسابقہ ہے، تقریباً 12 ریاستوں کے 7 مسابقے ہوئے اور ابھی دوسرے تقریباً 6 مسابقے باقی ہیں، تو آدھے مسابقے ہوئے اور آدھے باقی ہیں۔ ہم ہندوستان میں جہاں بھی مسابقے کے لیے پہنچے وہاں کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے علاقے میں قرآن کریم کو مجہول پڑھا جاتا تھا، قرآن کو صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کوئی عام رواج نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہی مسابقات کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج ایسی فضا قائم کی کہ یہاں پر بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور گویا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ کہا ائمہ حرم کی نقل اتارنے والے پیدا ہوئے، قرآن کو بہترین تجوید کے ساتھ مکمل طور پر اس کی رعایت کر کر پڑھنے والے حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب بھوپال میں، انہوں نے عجیب قصہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو آج سے 40 45 50 سال پہلے ہم کو پڑھایا جاتا تھا الف بے تے سے۔ اب ہم نے پہلی مرتبہ عقل قوہ کی شاخ ہے سینوا، وہاں پر سنا کہ یہ غلط ہے، الف با تا تا اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو مجہول ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک استاد کو بلایا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ہمارے بھوپال کے جو سب سے پرانے حافظ تھے جن کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگ حافظ ہوئے تھے، ان کو پتا چلا کہ الف با تا سا پڑھایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے پورے قافلے کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور کہا کہ یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد مفتی ابوالکلام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور کہا کہ بھئی یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، الف با تا یا الف بے تے کیا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الف با تا صحیح ہے۔ کہا کہ تم نے بھی میرے پاس پڑھا تو کیا میں نے تم کو غلط پڑھا ہے؟ کہا ہاں آپ نے مجھے غلط پڑھایا ہے، اس لیے کہ غلط ہے۔ قرآن کریم تو کہیں پر بھی مجہول نہیں ہے، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر بسم اللہ مجریہا و مرساہا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر قرآن کریم میں مجہول نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی فضا قائم ہوئی اور الحمدللہ مسابقات کی برکت سے لوگوں نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ آسام ہمارے یہاں پر اب تک کے جو 9 مسابقے ہوئے، تقریباً زیادہ تر مسابقے کی قرآن کریم کی مکمل فراہ میں پہلا نمبر لانے والا آسام والے ہوتے ہیں۔ اب تقریباً ایسا ہوا تو ماشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب، مولانا احمد علی صاحب نور اللہ مرتدہ ان کے صاحبزادے اور مولانا یحییٰ صاحب اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کو ہم جانتے، جن کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں، ان سب لوگوں نے ماشاءاللہ ایسے دور دراز کے علاقے میں قرآن کے لیے محنتیں کی، ان اداروں کو قائم کیا۔ اللہ رب العزت ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ امت کو اس وقت
جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امت کے لیے تعلیم کی طرف توجہ دینا، اس لیے کہ